میری شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میری ہیبت بڑھتی جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے اجمل سے ہو رہی تھی اور میں نے اپنی خالہ کے گھر والوں سے سنا تھا کہ اجمل غصے کا بہت زیادہ تیز ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ جذباتی انسان ہے اور اگر ایک بار اسے غصہ آ جائے یا وہ کسی بات پر ناراض ہو جائے تو پھر وہ کسی کی بھی کوئی بات نہیں سمجھتا، اور اس کی اسی عادت نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ میں اپنی ماں سے دل ہی دل میں ناراض بھی تھی کہ انہیں پورے خاندان میں صرف اجمل ہی ملا تھا میرے لیے رشتہ مانگنے کو۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میری پوری زندگی اسی خوف کے سائے میں گزرے گی؟ کیا میں ہمیشہ اس کے غصے کے ڈر سے سہمی رہوں گی؟ جب شادی سے ایک ہفتہ پہلے میری پریشانی انتہا کو پہنچ گئی تو میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں بستر پہ بیٹھی رو رہی تھی تو ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی۔ اس سے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ دیکھ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک خاص طریقہ بتایا، ایک ایسا عمل جس کے بارے میں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ماں کہنے لگی کہ بس اس پر عمل کر لو، پھر دیکھنا کیسے وہ تمہاری ہر بات سنے گا اور تمہاری محبت پہ دیوانہ ہو جائے گا۔ تمہارے بغیر وہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ پائے گا۔ ماں کی بات پر ویسے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، مجھے لگا کہ یہ سب باتیں فضول ہے، لیکن میں اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوشش کر کے دیکھ لوں۔ میں نے ماں کی بتائی ہوئی ہر بات پر ویسے ہی عمل کیا جیسے اس سے کہا تھا۔ وہ رات میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی، لیکن اجمل کے غصے سے مجھے اتنا خوف آتا تھا کہ اس کے غصے سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی بات مان لی تھی۔ اگلے ہفتے رخصت ہو کر میں اجمل کے گھر پہنچ گئی۔ میں وہاں پہنچی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بار بار ماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے کیا اس کا اثر سچ میں ہوگا یا نہیں۔ میں دلہن کے لباس میں سجی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف خوشیاں تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی کیونکہ مجھے اجمل کے غصے کا ڈر تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب سی امید بھی تھی کہ ماں کا وہ عمل کام کر جائے گا اور اجمل میری محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ جب میں کمرے میں بیٹھی تھی تو دروازہ کھلا اور اجمل اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے سر جھکا لیا اور دعا کرنے لگی کہ کاش سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ماں نے کہا تھا۔ اجمل نے میرا ہاتھ تھاما اور بہت ہی نرمی سے بولا کہ میں تمہیں زندگی بھر خوش رکھوں گا۔ یہ رشتہ بھلے ہی میرے گھر والوں کی مرضی سے طے ہوا ہو، لیکن اب میری پوری خوشی اس رشتے میں شامل ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ وہ بہت غصے کا تیز ہے، لیکن اس وقت وہ کسی دیوانے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایسی محبت تھی کہ مجھے لگا جیسے میرے ماں کا وہ عمل سچ میں اثر کر گیا ہے۔ ساری رات اجمل نے مجھ پر بے انتہا محبت لٹائی تھی اور اس کی شدتوں کے آگے میں بے حال ہونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ واقعی ہی اجمل ایک بہت محبت کرنے والا انسان ہے، اور یہ سب میری اس کوشش کا نتیجہ تھا جس کے بارے میں مجھے پہلے بہت شک تھا۔ پھر اگلی صبح جب میں اور اجمل ایک ساتھ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلے تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ اجمل نے ناشتے کی ٹیبل پر سب کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے مجھے نوالا کھلایا تو اجمل کی ماں اور اس کی بہنوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہی سچ ہے، کیونکہ اجمل کے سخت اور گرم مزاج رویے سے گھر کا ہر فرد واقف تھا۔ سب جانتے تھے کہ اجمل کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کھل کر نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے گھر میں قیامت برپا کر دیتا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اپنی ساس کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی جلن بھی تھی۔ میری نندے جو ہمیشہ مجھے اجمل کے غصے سے ڈراتی تھی، وہ بھی آج اسے ایسے دیکھ کر حیران تھی جیسے انہوں نے کوئی جادو دیکھ لیا ہو۔ شادی کے پہلے دن ہی اجمل کا انداز سب سے الگ اور حیران کن تھا۔ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناشتے کی میز سے اٹھتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ آج وہ مجھے گھمانے لے جا رہا ہے۔ اس نے سب کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میری بیوی اب گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی اور کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، کیونکہ اس کے پاس میرے لیے وقت ہونا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ کر
اپنی خوبصورتی اور اپنی مسکراہٹ کھو دوں۔ وہ پھر اس وقت اس نے اپنے فون سے ہنی مون کے ٹکٹ بک کروا دیے۔ وہ کسی بھی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں ہم دونوں تنہا وقت گزار سکیں، جہاں اسے کوئی نہ ٹوک سکے اور نہ ہی مجھ سے دور کر سکے۔ اس کی یہ وارفتگی دیکھ کر جہاں مجھے خوشی ہو رہی تھی، وہیں میری ساس اور نندوں کے چہرے دیکھنے لائق ہو گئے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں کیا کیسے پلٹ گئی۔ ولیمے کی تقریب بھی اجمل نے بہت شاندار رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے گھر لانے کے بجائے ایک عالی شان ہوٹل لے گئے تھے، اور ولیمے والی رات ہم نے وہیں گزاری تھی۔ اجمل نے نہ صرف دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا، بلکہ ان کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ میں پوری طرح تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر وہ مجھے اپنے حصار میں لیے اپنی محبت نچھاور کیے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی وارفتگی تھی، اور پوری رات انہوں نے مجھے پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا۔ میرا حال خراب ہونے لگا تھا، مگر ان کی محبت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ جب انہوں نے مجھ پر تھوڑا رحم کھایا تو میں فوراً ہی دور ہٹی اور کہا کہ اجمل، اب تو مجھے سانس بھی لینے دو۔ اجمل مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہاں، اب تمہارے بغیر مجھے بھی سانس کہاں آتی ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں ان سے جان چھڑا کر سونے کی کوشش کرتی، وہ مجھے بازوؤں میں اٹھا کر واش روم میں لے گئے اور مجھے شاور کے نیچے دھکیل دیا۔ پھر میرے ساتھ خود شاور کے نیچے آ گئے۔ میں تو محبت کے اس لمس سے بالکل ناآشنا تھی، اسی لیے جب اجمل کی قربت نے مجھے ایسے گھیر لیا تو میں بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ مجھے تبھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی زنجیر بن جائے گی جس سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ہوٹل سے واپسی کے بعد بھی اجمل کا یہی عالم رہا۔ وہ ہر وقت میرے گرد منڈلاتے رہتے۔ گھر والوں کے سامنے وہ میرے لیے جس طرح کا پروٹوکول رکھتے، وہ سب کو حیران کر دیتا تھا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ تھی کہ جس اجمل وہ ایک سنگ دل انسان سمجھتے تھے، وہی اب میری ایک مسکراہٹ کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنے کاموں میں بھی شریک رکھتا اور ہم دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ وہ مجھے ہر ایک سے کاٹ کر صرف اپنے لیے مختص کر لینا چاہتا تھا۔ اب اسے میری مصروفیت، میری خوشی یا میرا گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ناگوار گزرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی آنکھیں صرف اس کے لیے کھولوں اور میری دنیا صرف اس کے کمرے کی چار دیواری تک محدود رہے۔ یہاں تک کہ اجمل مجھے میرے میکے تک بھی تنہا نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر مجھے وہاں جانا ہوتا تو وہ خود میرے ساتھ جاتے اور میرے ساتھ ہی واپس آتے، چاہے بازار جانا ہو یا پھر کسی دوست کے گھر۔ وہ ہر جگہ ایک سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے۔ شروع میں تو مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر اسے نظر انداز کرے۔ کبھی کبھی تو میری دوستیں بھی میری قسمت پر رشک کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم کتنی خوش نصیب ہو جو تمہیں اجمل بھائی جیسا شوہر ملا ہے۔ ہمارے شوہر تو ہمیں پوچھتے تک نہیں ہیں، اور اجمل بھائی کو دیکھو کہ کیسے تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تمہارے ہر حکم کو مانتے ہیں اور تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار پاتے۔ اور تب میں بھی ان کے سامنے بڑے فخر سے کہتی تھی کہ ہاں، میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور میرے بغیر تو اسے سانس تک نہیں آتی۔ میں اپنے گھر میں ایک ملکہ یا مہارانی جیسی زندگی گزار رہی تھی، جہاں میری ہر خواہش کا خیال رکھا جاتا تھا اور میرے ہر حکم پر لبیک کہا جاتا تھا۔ لیکن اس ظاہری چکا چوند کے پیچھے ایک ایسی ویرانی پنپ رہی تھی جس کا اندازہ مجھے تب تک نہ ہوا جب تک کہ میری زندگی کا وہ مشکل ترین مرحلہ شروع نہیں ہوا جس نے میری تمام تر خوشیوں کو ایک لمحے میں راکھ کر دیا۔ میری سہیلیاں تو صرف وہ دیکھ رہی تھی جو میں انہیں دکھاتی تھی، لیکن وہ اس شدید دباؤ اور اس مسلسل نگرانی کو نہیں دیکھ پاتی تھی جو آہستہ آہستہ میری اپنی ذات کو ختم کر رہی تھی۔ اجمل کی محبت اب میری آزادی کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر رہا تھا جو میرے اپنے وجود کی پہچان تھی۔ اس نے میری دنیا کو صرف اپنے کمرے اور اپنی مرضی تک محدود کر دیا تھا، اور میں بھی کیا کرتی؟ اس کے سحر میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اپنی زندگی کا اختیار آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں میں سونپ کر خود ایک کٹ پتلی بن چکی ہوں۔ شادی کے بعد جب پہلا مہینہ مکمل ہونے کو تھا تو ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے ہمارے گھر کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ ماہواری کے وہ دن جب شروع ہوئے تو میں نے سوچا تھا کہ شاید
ان 7 دنوں میں مجھے کچھ سکون ملے گا اور میں اپنی تھکاوٹ دور کر سکوں گی، کیونکہ مجھے شادی کے بعد کا یہ پورا مہینہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین مہینہ لگا تھا۔ میں ہر رات اجمل کی دیوانگی اور ان کی محبت کی انتہا پسندانہ شدتوں کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی، اور اب مجھے آرام کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اجمل کو یہ خبر دی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ میرا شوہر اس بات پر اس قدر شدید رد عمل دے گا۔ یہ خبر سنتے ہی اجمل جیسے دیوانے سے ہونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ محبت کی نہیں بلکہ ایک عجیب سی جنون کی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اب میں تم سے اتنے دن کیسے دور رہوں گا، یہ 7 دن میرے لیے کیسے گزریں گے۔ میں نے مسکرا کر انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور کہا کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، صرف 7 دنوں کی تو بات ہے، اور پھر اب ہماری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ اس 1 مہینے میں ایک رات بھی میں سکون سے نہیں سوئی ہوں۔ آپ نے ہر رات مجھے بہت تنگ کیا ہے اور میں اب اتنی تھک چکی ہوں کہ میرا جسم جواب دے رہا ہے۔ آپ کم از کم یہ 1 ہفتہ مجھے سکون سے رہنے دے تاکہ میں اپنی طبیعت کو سنبھال سکوں۔ لیکن اجمل نے میری بات کا کوئی اثر نہ لیا اور نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہارے بغیر اتنے دن نہیں گزار سکتا۔ تمہاری موجودگی میرے لیے آکسیجن کی طرح ہے۔ تم کوئی دوا وغیرہ کھاؤ اور اس مسئلے کو ختم کرو۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اجمل، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ قدرتی عمل ہے جسے میں کسی دوا سے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو صبر کرنا ہوگا اور میرا انتظار کرنا ہوگا۔ مگر اجمل ایک دم دیوانے ہو گئے اور انہوں نے زبردستی مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ان کی گرفت میں ایک ایسی طاقت تھی جس سے مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ مجھ پر اپنی شدتیں نچھاور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے لیے 1 ہفتہ تو کیا، 1 لمحہ بھی تم سے دور رہنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے وہاں اپنی محبت کے بجائے ایک وحشت نظر آئی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے بستر پر دھکیلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ہر حد پار کرنے والے ہیں اور انہیں اب شریعت کے احکام یا میرے جسمانی مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں تیزی سے انہیں دور ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹی اور غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، اجمل، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں آپ یہ سب نہیں کر سکتے؟ یہ گناہ ہے اور میں اپنی صحت اور اپنے دین دونوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ بہتر ہوگا کہ آپ ابھی کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میرا یہ غصہ اور میری یہ سختی دیکھ کر اجمل کچھ لمحوں کے لیے جم سے گئے۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی جس میں حیرت کم اور غصہ زیادہ تھا، اور پھر بنا کچھ کہے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی یہ محبت جو مجھے شروع میں بہت اچھی لگتی تھی اب ان کا ایک جنون کا روپ اختیار کر لے گی۔ وہ کمرے سے نکل تو گئے تھے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ میں بستر پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی اجمل ہے جس کے لیے میں نے اپنی ماں سے وہ عمل کروایا تھا؟ کیا یہ وہی محبت ہے جو میں چاہتی تھی، یا پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے سکون کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا ہے جو اب مجھے جلا کر راکھ کر دے گی؟ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر اندھیرے کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس امتحان سے نکال لے، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے اور ابھی نہ جانے مجھے کیسے کیسے کٹھن راستوں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ اجمل کا جنون اب میری حدوں کو پار کر رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے غصے اور اس کی دیوانگی کے بیچ خود کو کیسے محفوظ رکھوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں تنہا اس کمرے میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی جس کے بارے میں کل تک سب کو فخر سے بتاتی تھی کہ میرا شوہر تو میرے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، لیکن آج وہی شوہر میرے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جس کا حل مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر میرے ذہن میں صرف وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اجمل نے دوا کھانے کے لیے کہے تھے۔ کیا ایک انسان اپنی ہوس کے لیے کسی کی جان اور اس کی پاکیزگی کو داؤ پر لگا سکتا ہے؟ وہ ساری رات میں نے شدید بے چینی اور کروٹیں بدلتے ہوئے کاٹی تھی۔ آدھی رات کو جب اجمل واپس لوٹے تو میں اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنا منہ پھیر لیا۔ ان کی یہ خاموش ناراضگی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور خود ہی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تاکہ انہیں منا سکوں۔ میں نے آہستگی سے ان کے گال پر ہاتھ پھیرا
اور پیار بھرے لہجے میں کہا کہ اجمل میری بات سنیں، بس 1 ہفتے کی تو بات ہے اور پھر میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کی گرفت میں ایک عجیب سی درندگی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے پتہ کیا ہے، کچھ گولیاں ایسی آتی ہیں جس سے یہ مسئلہ 1 دن میں ہی ختم ہو جائے گا۔ میں کل تمہیں وہ دوائیں لا کر دوں گا تاکہ یہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ان گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، کل کو ہمیں بچے پیدا کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن اجمل نے بس ایک پیلی نظر مجھ پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولے کہ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تمہیں بچوں کی پڑ گئی ہے۔ مجھے تمہارے اور اپنے درمیان فی الحال کوئی تیسرا وجود نہیں چاہیے، پھر چاہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگے اور میں سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اماں سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں اپنا فلیٹ الگ کر رہا ہوں، میں اب یہاں اس جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہاں مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل لگتا ہے، ہر کسی کی نظریں ہم پر جمی ہوتی ہیں، اسی لیے جلد ہی ہم الگ گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، شاید اسی ہفتے میں۔ اجمل کی بات سن کر میں ایک پل کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ اس جوائنٹ فیملی میں ہی اجمل کی وارفتگیاں اتنی تھی کہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور اب اگر ہم بالکل الگ ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ میں نے سوچا کہ یہ تو میری قید کو اور زیادہ مضبوط کر دے گا۔ خیر، اس رات تو اجمل خاموشی سے سو گئے، لیکن اگلے دن گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ میری ساس کی چیخیں اور رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ مجھے کوسلے دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی کو اس گھر میں اسی لیے لائی تھی تاکہ میرا گھر آباد رہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے کو ایسی پٹی پڑھائے گی کہ وہ اپنی ماں سے الگ ہونے کی بات کرے گا۔ ساس کی باتیں سن کر اجمل کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور میں بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ گھر کی وہ فضا جو کبھی خوشیوں سے معمور تھی اب لڑائی جھگڑوں اور تانوں سے بھر گئی تھی، اور ان سب کے درمیان میں صرف اجمل کی اس دیوانگی کو دیکھ رہی تھی جو کسی بھی لمحے ایک طوفان کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ اجمل نے کسی کی بھی نہ سنی اور گھر والوں کی منتیں اور ساس کی چیخیں سب پس پشت ڈال کر مجھے پیکنگ کرنے کا حتمی حکم سنا دیا۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا گھر نہیں اب بلکہ اپنی زندگی، اپنا سکون ایک صندوق میں بند کر رہی ہوں۔ آنے والے چند دن ہم دونوں کی پیکنگ اور نئے گھر کی تیاریوں میں ہی گزر گئے۔ اجمل کی توجہ کا سارا مرکز اس وقت صرف یہ تھا کہ کیسے ہم جلد از جلد اس گھر سے نکل کر تنہائی کے اس جزیرے میں پہنچ جائیں جہاں مجھے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔ اس مصروفیت اور کشیدگی کی وجہ سے اجمل نے ان چند دنوں میں میرے قریب آنے کی وہ ضد دوبارہ نہیں کی تھی جو اس سے پہلے والے ہفتے میں ایک جنون بن گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد جب ہم اپنے نئے فلیٹ پہ شفٹ ہوئے تو جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ وہ جوائنٹ فیملی کے شور شرابے سے دور اب ہم صرف 2 لوگ تھے اور 4 دیواریں۔ اس وقت تک میں پاک ہو چکی تھی، اور جیسے ہی اجمل کو اس بات کا احساس ہوا تو ان کی وہ وارفتگیاں پھر سے اونت کر آئی تھی جو پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور بے قابو تھی۔ اب تو انہوں نے ہر حد پار کر دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پچھلے 1 ہفتے کی کمی کو چند گھنٹوں میں پورا کر لینا چاہتے ہوں۔ ان کا ہر عمل ایک عجیب سی دیوانگی کا شکار تھا۔ وہ مجھے جب تک اپنی گود میں نہ بٹھاتے تب تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ اگر میں کچن میں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی وہ وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب تک میں ان کی طرف متوجہ نہ ہوتی وہ سکون سے نہ بیٹھتے۔ دفتر جاتے ہوئے تو ان کا معمول ہی عجیب ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر میں 100 بار مجھے فون کرتے، کبھی وہ محض میری آواز سننا چاہتے تو کبھی صرف یہ پوچھتے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ اگر میں فون اٹھانے میں 1 لمحے کی بھی دیر کر دیتی تو ان کی آواز میں ایک عجیب سا اضطراب اور غصہ ہوتا۔ واپس آتے ہی ان کا پہلا کام مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر شاور لینے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ وہ مجھے باتھ روم کے دروازے کے پیچھے بھی اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کا ہر ایک پل بس میرے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میری اپنی کوئی الگ دنیا نہیں رہی۔ وہ مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے پیچھے سے آ کر اچانک اپنی مضبوط گرفت میں لے لیتے اور مجھے ہلنے تک کا موقع نہ دیتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش ہوتی تھی جو مجھے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ وہ میری گردن پر اپنی محبت کے ایسے گہرے نشان چھوڑنے لگتے کہ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی۔ یہ محبت اب ایک سحر کی طرح مجھے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ میں ان کی اس دیوانگی سے خوفزدہ بھی تھی اور ایک عجیب سے نشے میں بھی۔
جب وہ مجھے اپنی باہوں میں جکڑتے تو میری سانسیں رکنے لگتی، لیکن میرا دل دھڑکتا رہتا۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتے کہ میں خود کو ان کا ایک چھوٹا سا حصہ محسوس کرنے لگتی۔ ان کا جنون اس حد تک تھا کہ وہ راتوں کو بھی مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی آنکھیں جب بھی کھلے میں ان کے سامنے ہوں۔ اگر میری آنکھ لگ جاتی تو وہ مجھے ہلکا سا جھنجھوڑ کر جگا دیتے، اور پھر شروع ہو جاتا وہ محبت کا ایک ایسا سلسلہ جس میں اپنا وجود مٹتا محسوس کر رہی تھی۔ میں اکثر آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے اپنی آنکھوں میں ایک تھکن اور اپنے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی نظر آتی۔ وہ میری محبت نہیں بلکہ میری ملکیت کے دعوے دار بن چکے تھے۔ ان کی یہ محبت اب ایک ایسے دیوار بن چکی تھی جس کے پار مجھے اپنی ماں کا وہ عمل یاد آتا تھا، جس نے اجمل کو میرے لیے ایک ایسا دیوانہ بنا دیا تھا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے روتی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے اور کہتے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم میرے پاس خوش نہیں ہو؟ اور ان کا وہ سوال مجھ پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیتا۔ میں ان سے کہہ بھی نہیں پاتی تھی کہ یہ خوشی نہیں بلکہ ایک ایسی قید ہے جس میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ جب گہری نیند سو جاتے تو میں ان کے چہرے کو دیکھتی۔ وہ سوتے ہوئے بھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھتے تھے۔ ان کی اس لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو مجھے محسوس کراتی تھی کہ میں ان کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتی۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ ان کی مرضی سے شروع ہوتا اور ان کی مرضی پر ہی ختم ہوتا۔ میں خود کو ایک ایسے دلدل میں محسوس کرتی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ چند دنوں بعد اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو مجھے دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، لیکن میں اماں کے گلے رکھ کر زار و خطار رونے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اجمل جب مجھے لے کر الگ ہوئے تو خالہ اور باقی گھر والوں نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا تھا اور اجمل کا رویہ کس قدر تلخ ہو گیا تھا۔ اماں کو یہ بات پہلے ہی معلوم تھی۔ وہ میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے تو خوش ہو کہ تیرا شوہر تجھے لے کر الگ ہو گیا۔ تیرا اپنا گھر ہے اور تو وہاں ایک سکون والی زندگی گزار رہی ہے۔ تیری خالہ کا کیا ہے؟ وہ 4 دن ہنگامہ کرے گی اور پھر اجمل کے غصے کے آگے خود بخود خاموش ہو جائیں گی۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے اماں سے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اجمل، وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتے۔ اماں، تمہارا بتایا ہوا طریقہ اپنا کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگی کہ پاگلوں جیسی باتیں نہ کر۔ لڑکیاں تو مرتی ہے کہ ان کے شوہر ان کے آگے پیچھے گھومے۔ تمہیں پتہ ہے پورا خاندان کہہ رہا تھا کہ اجمل کو دیکھو کیسے فارینہ کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ فارینہ نے اسے اپنی محبت سے پوری طرح اپنا بنا لیا ہے۔ ہر کوئی تیری تعریف کر رہا تھا، تیری قسمت کے گن گا رہا تھا، اور تو شوہر کی محبت سے تنگ آ رہی ہے۔ تجھے تو اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرنا چاہیے۔ اماں نے میری تسلی کرنے کے بجائے مجھے ہی 4 باتیں سنا دی اور پھر کچھ دیر گزار کر وہ چلی گئی۔ لیکن جاتے جاتے اماں میری چھوٹی بہن زرینہ کو میرے پاس ہی چھوڑ گئی، کیونکہ وہ ضد کر رہی تھی کہ میں فارینہ باجی کے ساتھ رہوں گی۔ اماں نے یہ سوچ کر اسے میرے پاس چھوڑ دیا کہ 1-2 دن رہ لے گی تو اس کا شوق پورا ہو جائے گا اور میں بھی کچھ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزار لوں گی۔ مگر جب شام کو اجمل لوٹے اور انہوں نے زرینہ کو گھر پر دیکھا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئے تھے۔ اجمل کے غصے اور زرینہ کی موجودگی نے میرے دل میں ایک ایسا خوف پیدا کر دیا تھا جس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں بند ہوتے ہی اجمل کا رویہ ایک پاگل انسان جیسا ہو گیا تھا۔ ان کی سانسیں تیز تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سرخی تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ مجھ پر چیخ رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھے بغیر کسی کو گھر میں کیسے آنے دیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے، صرف 2 دن کے لیے آئی ہے، لیکن اجمل کی سماعتیں جیسے بند ہو چکی تھی۔ ان کا جنون اس حد تک تھا کہ انہیں میرے گھر والوں کی موجودگی بھی اپنے اور میرے درمیان ایک دیوار لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر کہنے لگے کہ تمہاری دنیا صرف میں ہوں اور تمہاری زندگی کا ہر لمحہ صرف میرے لیے مختص ہے۔ انہوں نے زرینہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر وہ کل تک یہاں سے نہیں گئی تو وہ خود اسے یہاں سے نکال پھینکیں گے۔ میں ان کے سامنے روتی رہی لیکن ان کا دل ذرا نہ پگھلا۔ اس رات زرینہ دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور میں اجمل کے کمرے میں ایک قیدی کی طرح پڑی تھی۔ اجمل نے اس پوری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ بار بار مجھ سے یہ پوچھتے کہ کیا میں انہیں چھوڑ کر اپنی بہن کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ مجھے اپنے بازوؤں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے جیسے میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔
اگلے دن کا سورج ایک نئی مصیبت لے کر نکلا۔ زرینہ ناشتہ کر رہی تھی اور اجمل اس کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے کوئی اجنبی ہو جس نے ہمارے گھر میں دخل اندازی کی ہو۔ ان کی نظریں زرینہ پر ایسے پڑ رہی تھی جیسے وہ اسے وہاں سے ہٹانا چاہتے ہوں۔ میں سارا دن کچن اور کمرے کے درمیان بھاگتی رہی تاکہ زرینہ کو اجمل کی بدتمیزی سے بچا سکوں۔ میری بہن تو معصوم تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی باجی نے اپنے شوہر کو اپنی محبت میں کتنا شدید اور دیوانہ بنا دیا ہے۔ شام ہوتے ہی اجمل نے مجھ پر دوبارہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں زرینہ کو واپس بھیج دوں۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ اجمل، یہ 2 دن کی بات ہے، کل وہ خود چلی جائے گی، لیکن اجمل نے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ میں ایک لمحے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس رات اجمل نے مجھے کمرے میں بند کر لیا اور دروازے پر کنڈی لگا دی۔ زرینہ باہر اکیلی تھی اور میں اندر اجمل کی اس دیوانگی کا شکار ہو رہی تھی۔ ان کی محبت اب جنون کی حدود کو چھو رہی تھی۔ وہ مجھ پر چیخے اور کہنے لگی کہ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ وہ پوری رات مجھے یہ باور کرواتے رہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کا وہ طریقہ یاد آ رہا تھا جس نے میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا یہ وہی محبت تھی جس کے لیے میں ترس رہی تھی؟ کیا یہ وہی رشتہ تھا جس کے لیے میں نے پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا؟ اجمل کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں بچی تھی، صرف ایک وحشت تھی جو مجھے ختم کر رہی تھی۔ جب وہ غصے میں آ کر سو گئے تو میں بھی اٹھی اور باہر آ کر دیکھا کہ زرینہ خوفزدہ ہو کر صوفے پر بیٹھی ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا کل صبح تم گھر چلی جانا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ باجی آپ یہاں کیسے رہتی ہے؟ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے کیونکہ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں کیسے جی رہی ہوں۔ اگلی صبح زرینہ کو رخصت کر کے میں واپس آئی تو اجمل کا رویہ قدرے بہتر تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی اداسی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا نہ کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ اس دن کے بعد اجمل کا رویہ مزید عجیب ہو گیا تھا۔ وہ اب مجھ پر نظریں جما کر رکھتے تھے، اگر میں بالکونی میں بھی جاتی تو میرے پیچھے آ جاتے۔ ان کی یہ دیوانگی اب میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے اور اب میرے ماہواری کے دن دوبارہ قریب آ رہے تھے۔ یہ سوچ ہی مجھے خوفزدہ کر رہی تھی کہ اس بار اجمل کا رد عمل کیا ہوگا۔ پچھلی بار ہم الگ نہیں ہوئے تھے اسی لیے اجمل نے مجھ پر رحم کھا لیا تھا، لیکن اس بار ہمارے پاس اپنا الگ فلیٹ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بار پہلے ہی ان سے بات کروں گی، لیکن اجمل کو تو جیسے اس مسئلے کا حل پہلے سے معلوم تھا۔ وہ دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میں اندر سے مر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اجمل نے دوبارہ زبردستی کی تو میری زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اس بارے میں اجمل کو بتانے کی ہمت کی تو وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ اس بار کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اجمل کی وہ بات کہ اس بار کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سن کر میرے پورے وجود میں ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ میں خوفزدہ تھی کہ وہ آخر کرنے کیا والے ہیں، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے اپنی جیب سے ایک گولی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے حکم دیا کہ یہ کھا لو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ماہواری کا عمل رک جائے گا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹی سی گولی میرے ہاتھ میں تھی مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح کی دوائیوں کے انسانی جسم پر کیا ہولناک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور مستقبل میں مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر سکتا ہے۔ لیکن اجمل کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں صرف اپنی ہوس اور جنون کی پیاس تھی۔ میں نے اجمل کو دکھاوا کیا کہ میں نے وہ گولی پانی کے ساتھ نگل لی ہے، لیکن در حقیقت میں نے تو موقع پا کر وہ گولی ضائع کر دی تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی صحت اور مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے لیے قیامت بن کر ٹوٹے گا۔ ایک ہی دن جب ماہواری کا عمل شروع ہوا تو جیسے گھر میں بجلی گر گئی۔ اجمل جب گھر لوٹے اور انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے، ان کی رگیں پھول گئی اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ مجھ پر چیخنے لگے اور پوچھنے لگے کہ تم نے وہ گولی کیوں نہیں کھائی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم کو ٹالنے کی؟ مجبوراً مجھے سچ بولنا پڑا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ اجمل میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، یہ میری زندگی اور میری صحت کا سوال ہے۔ میری یہ بات سن کر تو ان کے غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ ایک درندے کی طرح میری طرف لپکے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی تم سے دوری اب ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج رات تمہیں ہر حال میں میرے پاس آنا ہوگا، میں رکنے والا نہیں ہوں۔
اس رات میرے تمام تر انکار، میری التجا اور میری سسکیوں کے باوجود اجمل کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ میں نے انہیں بار بار یاد دلایا کہ میں ناپاک ہوں، یہ گناہ ہے اور میں اس کرب سے گزر رہی ہوں، لیکن ان پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ انہوں نے زبردستی مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ان کی گرفت میں وہ درندگی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میری کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے میری پاکیزگی، میرے ڈر اور میرے گناہوں کے احساس کو پیروں تلے رونتے ہوئے وہ حدود پار کر لی جنہیں اللہ پاک نے مقرر کیا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، انہیں دور دھکیلنا چاہا، لیکن وہ اپنی ہوس کے نشے میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ میری چیخیں بھی انہیں روک نہ سکیں۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ صرف ایک جسمانی تعلق نہیں تھا، بلکہ میرے وجود پر ایک ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ وہ اپنی دیوانگی پوری کر کے سو گئے، لیکن میری روح اس رات کے بعد سے کبھی سکون نہ پا سکی۔ جب وہ گہری نیند میں تھے تو میں بستر سے اٹھی۔ میرے کپڑے اور بستر ناپاک ہو چکے تھے اور میں ایک ایسی گٹھن میں مبتلا تھی جو خود کو صاف کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ میں نے کپڑے دھونا شروع کیے تاکہ اس گناہ کے داغ کو مٹا سکوں، لیکن میری آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ابھی بستر اور کپڑے ہی دھو رہی تھی کہ مجھے اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ وہ درد ایسا نہیں تھا جو پہلے کبھی ہوا ہو، وہ بہت گہرا، ٹیسے مارتا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک تو میں اس درد کو برداشت کرتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد میرا جسم ساتھ چھوڑ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک سفید اسپتال کے بستر پر تھی اور ارد گرد ادویات کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہری تسلی دی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی تو اجمل کہیں نہیں تھا، البتہ میری ماں کمرے کے کونے میں خاموش بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر وہ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہنے لگی کہ آپ کو پہلے پولیس کو بیان دینا ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو میرے شوہر ہیں، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نرمی سے مسکرائی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ شادی شدہ زندگی میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ کوئی مرد اگر شوہر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درندگی کی حدوں کو پار کر جائے جیسے آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پولیس کو بیان دیں تاکہ انہیں سزا ملے۔ ڈاکٹر کی یہ الفاظ میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ مجھے یاد آیا کہ وہ رات کتنی ہولناک تھی، کیسے میں نے التجا کی تھی، کیسے میں نے انہیں روکا تھا، مگر وہ ایک جنونی درندے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن پھر بھی وہ میرا شوہر تھا، وہ اجمل تھا جس سے میں نے محبت کی تھی، جس کے لیے میں نے وہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، یہ میرا گھر کا معاملہ ہے، میں اپنے شوہر کے خلاف پولیس میں نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے بہت سمجھایا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی ضد پر قائم ہوں تو انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور مجھے ڈسچارج پیپر تھما دیے۔ شام کے وقت جب میری چھٹی ہوئی تو میری ماں خود مجھے لے کر واپس اسی فلیٹ پر پہنچی۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ہر طرف گزری رات کا خوفناک سایہ دکھائی دینے لگا۔ اجمل وہی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے ساکت کھڑا رہا جیسے اسے کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ میں اجمل کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے اجمل کے حوالے کیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے سمجھایا کہ فارینہ، یہ تیرا گھر ہے، تجھے اجمل کے ساتھ ہر حال میں نباہ کرنا ہوگا۔ سماج کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے۔ ماں نے میری مجبوریوں کو نہیں بلکہ میرے رشتوں کو اہمیت دی تھی۔ وہاں سے جانے سے پہلے ماں نے اجمل کو بھی کچھ سمجھایا، لیکن اجمل کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب ماں دروازے سے باہر نکلی تو میں اس فلیٹ میں اس درندے کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی کہ اب اجمل کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیا وہ اپنی غلطی مانے گا یا پھر وہ وہی پرانا جنونی رویہ دہرائے گا۔ پیٹ میں ابھی بھی وہ درد ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اجمل نے مجھے بازوؤں میں پکڑا اور بستر پر بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سردی تھی جو مجھے ہسپتال سے گھر تک ساتھ لائی تھی۔ وہ جاتے جاتے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، اب میں رات کو واپس آؤں گا، فی الحال کسی کام سے جا رہا ہوں، پھر تمہاری خیر خبر لوں گا۔ ان کا یہ انداز بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کس قسم کی خیر خبر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ چلے گئے اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہوتے ہی میں بکھر کر رہ گئی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا
اور تبھی مجھے خیال آیا کہ یہ سارا جنون، یہ ساری درندگی جس وجہ سے شروع ہوئی ہے، اگر میں اسی جڑ کو کاٹ دوں تو شاید سکون مل جائے۔ میں نے ہمت کر کے اپنا پرانا شادی کا سامان کھولنا شروع کر دیا۔ صندوق کی تہ میں جہاں میری ماں نے مجھے ایک چھوٹا سا کاغذ ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر رکھنے کو کہا تھا، میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ نکال لیا۔ وہ ایک تعویذ تھا جو میری ماں نے جانے کس عامل سے بنوا کر لائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اجمل کی یہ بدلی ہوئی شخصیت، یہ وحشی پن سب اسی تعویذ کی بدولت ہے۔ میں نے فوراً اماں کو فون ملایا۔ میری آواز لرز رہی تھی جب میں نے کہا کہ اماں، تم نے یہ تعویذ جس سے بھی بنوایا تھا اسے کہو کہ اب اسے ختم کر دے، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں کی آواز دوسری طرف سے ٹھنڈی آئی۔ وہ کہنے لگی کہ پاگل مت بن فارینا، اگر ایسا کرو گی تو اجمل پھر سے وہی پرانا غصے والا سخت مزاج انسان بن جائے گا۔ وہ تمہیں واپس اپنے گھر لے جائے گا، اسی جوائنٹ فیملی میں جہاں سے تم نکلنا چاہتی تھی۔ میں روتے ہوئے چلائی کہ اماں، مجھے اس جوائنٹ فیملی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں وہاں واپس جانے کو تیار ہوں، لیکن میں یہاں اکیلی اجمل کے اس ظلم کا شکار مزید نہیں ہو سکتی۔ میرے بہت اصرار اور منت سماجت پر اماں نے اس عامل سے رابطہ کیا اور اس نے وہ عمل کاٹ دیا۔ عامل کی ہدایات کے مطابق میں نے اس تعویذ کو صاف پانی میں دھو کر ضائع کر دیا تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اس رات جب اجمل واپس آئے تو میں دم سادے بیٹھی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ان کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور بڑی نرمی سے پوچھا کہ کیا تمہیں ابھی بھی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ اگر تم یہاں ٹھیک نہیں ہو تو ہم واپس گھر چلتے ہیں، یہاں فلیٹ پر تمہارے ساتھ میں ہر وقت تو نہیں رہ سکتا، مجھے دفتر بھی جانا ہوتا ہے، اور پھر تم خود بھی یہاں اکیلی اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ ان کا انداز اتنا عام اور نارمل تھا جیسے انہیں اس منحوس رات کا، میری چیخوں کا یا ان کی اپنی اس درندگی کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو۔ میں نے ایک پل ضائع کیے بغیر فوراً حامی بھر لی۔ اس رات انہوں نے میرے قریب آنے کی کوشش تک نہیں کی، اور اگلے ہی دن میں واپس اپنے سسرال لوٹ آئی۔ میری ساس اور نندوں نے مجھے دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری بیماری کی وجہ سے وہ واقعی پریشان تھے۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ اجمل کا رویہ بالکل عام شوہر جیسا ہو گیا تھا۔ وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری بات بھی سنتے تھے، میری غلطی پر مجھے ڈانٹ بھی دیتے تھے، لیکن اب ان کے اندر وہ جنون، وہ دیوانگی اور وحشت نہیں تھی جو مجھے پاگل کر رہی تھی، یا جس وجہ سے میں خود کو ایک قیدی محسوس کرتی تھی۔ آج جب میں اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی اس حماقت پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ میری شادی شدہ زندگی اب ایک نارمل اور پرسکون ڈگر پر آ چکی تھی۔ ازدواجی تعلقات ویسے ہی ہو گئے تھے جیسے ایک عام شوہر اور بیوی کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اجمل کو وہ ماضی کے لمحے یاد بھی نہیں رہے، وہ وحشی پن، وہ جنون اور وہ درندگی جو اس تعویذ کے اثر سے ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، وہ سب کچھ جیسے ایک دھندلا سا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کی فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی کو اس کی فطرت سے ہٹا کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اصل میں ایک ایسا درندہ پیدا کر دیتے ہیں جو ہمارے اپنے ہی وجود کو نوچ کھاتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر جو غلط قدم اٹھایا تھا اس کی بھاری قیمت میں نے اپنے جسم اور روح کے کرب کی صورت میں ادا کی۔ وہ درد جو میرے اندر آج بھی کہیں موجود ہے مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ میں نے کتنی بڑی بھول کی تھی۔ میں ان تمام لڑکیوں کو جو نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں یا جو اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی بھی قسم کی تلخی کا شکار ہیں، مخلصانہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے شوہروں کو فطرت سے ہٹانے یا جادو ٹونے جیسی گندی اور شیطانی چیزوں میں ہرگز نہ پڑے۔ یہ راستے بظاہر پرکشش لگ سکتے ہیں لیکن ان کا اثر اکثر بہت الٹا اور تباہ کن ہوتا ہے۔ محبت مانگ کر یا تعویذوں سے نہیں بلکہ صبر، برداشت اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے۔ اپنی زندگی کو اپنی اصلی حالت میں جینے میں ہی سکون ہے، کیونکہ مصنوعی محبت کی قیمت اکثر انسان کو اپنی عزت اور سکون کھو کر ادا کرنی پڑتی ہے۔